محبت کرنے کا حکم دو اور مودت کرنے کا حکم دو۔ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ محبت وہ ہے جو اپنے دل میں کی جاتی ہے، چاہتے ہیں آپ، لیکن اس کا اظہار فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے نہیں ہوتا، عملی میدان جو کہا جاتا ہے وہ محبت دل ہی دل میں چاہنے کا نام محبت ہے، ان سے پیار کرنے کا نام محبت ہے۔ لیکن یہاں پر خالی محبت، صرف محبت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ مودت کا حکم دیا گیا کہ تم اپنے عمل کے ذریعے بھی اہل بیت کی محبت کو ظاہر کرو۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، فیضان ابو طالب، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی۔ تو یہاں پر جو حکم دیا گیا مودت کا دیا گیا کہ تم کو اپنے عمل کے ذریعے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اب میں یہاں پر دو سوال آپ لوگوں سے کروں گا کہ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوری آپ اپنے آپ کو الرٹ کرتے ہیں اور آستین چڑھا کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نفس کو برا کہا، آپ کی ذات کو برا کہا، اسی لیے آپ اس سے مقابلے بازی کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری بات، آپ جس کو چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ماں ہو، باپ ہو، چچا ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، اولاد ہو، اگر کوئی اس کے خلاف بھی بولتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ بالکل ہی اس سے دنگم گشتی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ آپ کی مودت ہے۔ کیا ہے؟ مودت ہے۔ محبت تو دل میں تھی، لیکن آپ اپنے ماں باپ سے مودت کرتے ہیں، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ ان کے خلاف نہ سنتے ہوئے آپ ایکشن میں آ رہے ہیں اور ان سے دنگم گشتی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہمارا ایمان کس سطح پر جا کر پہنچ گیا ہے؟ خارجی جتنے بھی ہیں اہل بیت اطہار کے متعلق شان میں گستاخی کرتے ہیں، مولا مشکل کشا کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شان جو رسول مکرم نے بیان کی، وہ شان جو آقا دو جہاں نے بیان کی، اس کے باوجود بھی بعض خارجی ایسے ہیں جو اہل بیت کی اور مولا مشکل کشا کی جو شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم دس سے بس نہیں ہوتے، ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، سکوت اختیار کر لیتے ہیں اس نام پر کہ امت محمدیہ میں کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو، اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو تم آگے پیچھے کچھ نہیں سوچو گے، دشمنان اہل بیت کا منہ توڑ جواب دو گے، تب جا کر تمہاری مودت پوری ہوگی۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ جس طریقے سے تم اپنے ماں باپ کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے، تو یہ تو ماں باپ سے کافی 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 اونچا درجہ ان کا ہے جو ہمیں محشر میں ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ہر مشکل گھڑی میں یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ ہوگی تو سرکار دو عالم کے کرم سے ہوگی، آب کوثر پر پیالہ پلایا جائے گا تو حسنین کریمین مولا مشکل کشا پلائیں گے۔ یاد رکھو، ان کی محبت، ان کی مودت میں اگر تم اپنے قدم پیچھے کھینچو گے تو تمہاری دنیا بھی غارت ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری غارت ہو جائے گی۔ اس میں ہم کو مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے سنا کہ مولوی ایک کہنے لگا کہ نعرے حیدری کے نعرے جو ہے سبائیہ ان کی نشانی ہے، یعنی عبداللہ ابن سبا کی نشانی ہے۔ وہ لوگوں کو بھی میں نے خوب جواب دیا، خیر انہوں نے اپنی وضاحت دی، اسی لیے آج ان کے متعلق میں زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو
کہ نعرے حیدری وہی لگاتا ہے جس کا خون حلالی ہوتا ہے، نعرہ حیدری، جس کا خون حلالی ہوتا ہے وہی نعرے حیدری لگاتا ہے۔ اگر کس کی پیدائش میں کھوٹ ہے تو سمجھ لینا کہ انہیں نعرے حیدری نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی نعرے حیدری سے اعتراض کرتا ہے یا نعرے حیدری سن کر اس کے پیٹ میں مڑوڑ ہوتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ حلالی نہیں ہے، اس کے شجرے کو کھولنا ضروری ہے۔ حیدری، اور پھر دوسرا جو اسٹیپ ہے ہمارا اہل بیت کی محبت مودت کے بعد دوسرا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ صحابہ اکرام کی تعظیم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم ہے، ان کی محبت ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ان سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کی دلیل ہے، ان کی تعظیم کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کی دلیل ہے، اور ان کے خلاف میں جو کوئی گستاخی کرے کے خلاف بھی کھڑا ہونا یہ بھی ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ شیخین کی شان میں گستاخی ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے اوپر جو تبرہ کرتا ہے، شیخین کو جو گالی گلوچ کرتا ہے، ہم یہ بات ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم ویسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم یقیناً اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بیت جو ہے اہل رسول مکرم نے بتلا دیا کہ ساری کائنات میں جو لوگ افضل ہے، جن کی تعظیم ہے، تو یہ میری اہل بیت ہے، جس میں مولا مالک نیے دو جہاں ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ پنجتن یہ اہل بیت ہے۔ اب اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں جب یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب آپ ان کو کہیے کہ آپ کی عطرت سے، آپ کی اہل بیت سے محبت اور مودت کرے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت میں کون ہے، آپ کے خانوادے میں کون ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائے تاکہ کل کے دن امت کو سہولت ہو جائے کہ آپ کی اہل بیت خاص کون ہے۔ تو چھٹتے ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت خاص علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اور پھر بی بی ام سلمہ جس کی روایت فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں سیدنا علی کو لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، مالک نیے دو جہاں کو لیا، اور یہ فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ بی بی ام سلمہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آ سکتی ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارا بھی مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ میری اہل بیت ہے۔ تو اب جس نے رسول نے جس کو یہ مقام و مرتبہ دیا، نہ اب کسی کو حق ہے کہ ان کو باہر نکال سکے، نہ اب کسی کو حق ہے کہ وہ چادر میں کسی کو داخل کر سکے۔ تعظیم کے قابل سب ہے، تعظیم سے انکار نہیں، ازواج مطہرات کی تعظیم کرنا لازمی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان کے متعلق اگر کوئی لب کشائی کرتا ہے تو آج یہ سن لے کہ ہم اس کی زبان بدھی سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ ہم اما جان عائشہ کی شان میں گستاخی قطعی برداشت نہیں کریں گے، یہ بھی ایک ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن رہا سوال اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا مقام و مرتبہ، تو رہتی دنیا تک
نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے میں نہ صبح قیامت تک وہ پنجتن پاک کا کوئی مقابلہ کر سکا، نہ صبح قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ لوگ فتنہ پروری کر رہے ہیں، اہل خانقاہ مشائقین پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس شیخین کی تعظیم نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، جو بولنے والا ہے کذاب ہے، خارجی ذہنیت کے لوگ ہیں یہ۔ جب ہم فضیلت اہل بیت بیان کرتے ہیں تو فوری طور پہ شیخین کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ کس کو انکار ہے شیخین کی فضیلت سے؟ ارے ہم یہ بانگے دوہل اعلان کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی پر ہماری جانیں قربان ہے، ان کے ایمان پر ہم قربان ہیں، ہم یقیناً ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ناخلف یہ کہتا ہے کہ ہم شیخین کی تعظیم نہیں کرتے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، یا تو پھر وہ منافق ہے جو امت محمدیہ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اہل بیت کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں تو سامنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اہل بیت کے مناقب میں حصہ لے۔ اہل بیت کے مد مقابل اگر کسی کو لا کر کھڑا کر رہا ہے تو اس سے اس کی خارجیت معلوم ہو رہی ہے، اس کے دل میں بغض علی معلوم ہو رہا ہے۔ اگر ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو فوری کسی صحابہ کا ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ بات تو علی، تو کسی کو مد مقابل لا کر کھڑا کرنا کیا مطلب ہوا؟ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر بھی یہ بہت بات چلی ہے۔ میں ان تمام کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھا پیروں میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے اگر آپ بیچ میں آئیں گے یا ہمارے عقیدے کے بیچ میں اڑنگ مارنے کی کوشش کریں گے تو پھر یاد رکھیں ہم مولا کے غلام ہیں۔ ہم علی کا صرف دم ہی نہیں بھرتے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم میدان عمل میں بھی اترتے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کی گہرائیوں سے ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، لیکن مولا مشکل کشا شیر خدا ہمارے امام ہیں۔ مولا مشکل کشا سارے سلسلوں کے امام ہے۔ ہمارا جو امام نعرے حیدری، نعرے حیدری، جتنے اہل طریق ہے، جتنے سلسلے ہیں، ساروں کے امام مولا مشکل کشا ہے۔ اور اگر ولایت کسی کو ملتی ہے تو یاد رکھو مولا مشکل کشا کے در سے ولایت ملتی ہے، مولا مشکل کشا کے در سے ولایت کی بھیک ملتی ہے۔ اگر کوئی اپنے دل میں علی کا بغض رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ ولی تو ولی منافقوں کی صف میں کھڑایا جائے گا۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ولایت ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی قدرت علی اپنے دل میں رکھتا ہے، بغض علی اگر اپنے دل میں رکھتا ہے تو یاد رکھو اس کو ولایت تو ولایت اس کو منافقوں کے زمرے میں ٹھہرایا جائے گا۔ وہ مومن بھی نہیں رہے گا جو علی سے بغض رکھے گا۔ یہ میں نہیں، میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ علی سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو بغض کرتا ہے وہ منافق ہے۔ نعرے رسالت،